والنجم إذا غوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو
بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین واسطے ہے، لا شریک لہ، اودا کوئی شریک نہیں، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، تے اس سے ہی گل دا مینوں حکم دتا گیا ہے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اللہ دے فرما بردار لوگاں وچوں ہاں۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، خیر الورا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ حضرات، رمضان المبارک دا آج پہلا خطبہ جمعہ ہے اور دوسرا روزہ ہے، اور انشاءاللہ دوسرا ہی ہے، کہو انشاءاللہ۔ یہ تاں واسطے میں تواڈے کولوں انشاءاللہ کہلوائیے کہ اس وقت بہت سارے لوگ شکوک و شبہات وچ نے کہ شاید روزہ پہلا رکھا دیتا گیا ہے، رات جنہ نے چند دیکھے ہے اور جیڑے چند دیکھن نو سمجھ دے نے انہاں دا کہنا ہے کہ رات جیڑا گزری ہے اے دا چند 2 تاریخ دا چند سی، پہلی تاریخ دا نہیں سی، کیونکہ پہلی تاریخ دا چند بڑی جلدی نظر آنا بند ہو جاتا ہے، مغرب تو 20-25 منٹ ادھا گھنٹہ بعد وہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ تے اے مینوں ایک ساتھی نے فون کر کے دسیا کہ عشاء تو تھوڑی دیر قبل تک بھی چند نظر آتا رہا ہے، یہ 2 دا ہی چند سی، لہذا اج دوسرا ہی روزہ بند ہے، اگر کسی دے دل وچ شک و شبہ تو ختم کر دے۔ الحمدللہ اساں روزہ جیڑا پرسوں رکھیا سی، کل پہلا روزہ جیڑا رکھیا سی بالکل صحیح رکھیا سی، تے آج ساڈا دوسرا ہی روزہ ہے، آج 2 رمضان ہے انشاءاللہ۔ اے دعا کرو کہ اگوں عید بھی اللہ سانو سنت دے مطابق چند ویکھ کے کرن دی توفیق عطا فرمائے، اوتھے نہ کوئی بے ایمانی کر جن، اے پاکستان وچ رولا ہی رہندا ہے۔ اللہ کرے ساری حکومت نو کوئی ہوش آئے تے چند ویکھن واسطے انہاں نو مقرر کیتا جائے جنہاں نو کو قرآن و سنت دا علم ہے۔ عجیب قسم دے معاملات نے، 2-4-5 وچ مولوی پائے نے، باقی دوجے لوگ پائے نے، اے چند ویکھنا اور اے جڑے مذہبی معاملات نے انہاں نو ڈیل کرنا انہاں دا کام ہے جڑے کتاب و سنت دے ماہر علماء ہون۔ اللہ سانو ایہو جے کام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے جمعہ دا عنوان جو میں منتخب کیتا ہے اور میں اگے بھی میری کوشش ہوندی ہے رمضان دے اندر ایسے خطبات جمعہ دا اہتمام کیتا جائے کہ جنہ دا تعلق بنیادی چیزاں نال ہے، کیونکہ بڑے سارے نئے لوگ جمعہ پڑھن واسطے آندے نے مسجداں دے اندر، تے اللہ کرے انہاں نو بنیاد دی سمجھ آ جائے، بنیاد دی سمجھ آ جائے گی تے اگوں معاملہ درست ہو جائے گا۔ آج دے خطبہ جمعہ دا میرا عنوان ہے وے جیڑے اعمال اسی نیک کرنے ہیں اللہ دی توفیق نال ان اعمال نو محفوظ کیویں کیتا جائے۔
کیونکہ عمل کیتا جائے تے عمل ضائع ہو جائے تے اس عمل دا کوئی فائدہ نہیں۔ میں تو انہوں ایک مثال دے کے بات سمجھانا۔ ایک بی بی چرخا کت رہی ہے تے چرخا کت کے تے سوتر بنائی جاندی ہے تے نال ہی ایک بی بی بھائی ہے جنہیں کینچی پھڑی ہے وہ بنائی جاندی ہے تے وہ کٹی جاندی ہے۔ ایمان نال دسو وہ جیڑی باواں تھکالیں لگی ہے چرخا کما کما کے تے محنت کر کر کے او دی محنت دا کوئی مول پیا؟ وہ بنائی جاندی وہ کٹی جاندی ہے۔ ایک اور مثال دینا، ایک بندہ مکان دی تعمیر شروع کراندا ہے، لاؤ جی مستری، وہ بنانا شروع کرتے ہیں تے دوجے پاسے مزدور لا چھڑدا ہے، تسی ڈھائی جاؤ۔ اتنوں بندا جاندا ہے دوجے پاسے ڈھائیدا جاندا ہے۔ تسی ویکھو گے تے کی آکھو گے؟ اے بندہ عقل مند ہے کہ بے وقوف ہے؟ دسو ذرا، تانوں نہیں بیاندا جیڑا یہو جا کام کردا ہے؟ عقل مند آکھو گے کہ بے وقوف؟ کیوں؟ وہ اپنی ہی محنت تے پانی پھیری آندا ہے، ضائع کری آندا ہے۔ اب گھراں چ بیبیاں صفائیاں کردیاں نے، اسی اکثر وینے ہاں بیبیاں لڑ پیندیاں نے، پتا جے کیڑی گلوں؟ بندہ باہروں جائے نا بھری جتی لے کے تے او اندر کردی ہوئے صفائی۔ اے مثال میں خاص تاں دیتی ہے میریاں ماواں بہناں نوں ڈاڈی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ او صفائی بھی کرتی ہے تے بندہ باہروں بھری جتی لے کے اندر وڑ جائے تے او لڑ دیے کہ نہیں کہ میں صاف پہ کرنی ہے، تو ترک پیا پانا ہے، چنگا تو سیانا بندہ ہے، مینوں صفائی تے کر لیں تے پھر ترک بھی پا لیں۔ یعنی بی بی اپنی محنت تے پانی پھردا ویکھ کے برداشت نہیں کرتی۔ کوئی بندہ اپنا مکان بنان دے نال نال ٹھانا برداشت نہیں کرتا۔ کوئی بی بی چرخا کت دی تے اپنا سوتر کٹوانا برداشت نہیں کرتی۔ پر کتنی احمقانہ بات ہے کہ اسی اتنوں عمل سالے کری ہونے ہاں تے نال نال برباد بھی کری ہونے ہاں۔ ساڈا یہ ذہن ہوندا ہے میں بڑے عمل کر لینے، لیکن قیامت کا دن ہوئے اسی اتوں 70 سال 60 سال 50 سال 80 سال زندگی گزار کے جائیے تے ساڈے خیال دے مطابق نمازاں پڑھیاں روزے رکھے نے، حج میں کیتے نے، عمرے کیتے نے، زکاتاں ہر سال دتیاں نے، صدقہ خیرات بھی میں کرتا رہا، میں بڑے نیک اعمال کیتے نے، مینوں تے انشاءاللہ قیامت والے دن پریشانی کوئی نہیں ہونی۔ تے جدوں رب دے سامنے بندہ جائے تے آواز آئے اور لیا نیک اعمال کتھے نہیں، تے آکھے ربا میں تے رجسٹراں دے رجسٹر بھرے نے نیک اعمال کردے ہاں، اللہ آکھے او تے سارے ضائع ہو گئے نہیں، برباد ہو گئے نہیں، کوئی ہور لے کے آ۔ اور ایمان نہ دسو اوتھے نیک عمل کرن دا اونوں موقع ہوئے گا؟ واپس دنیا جو دوبارہ آن دی اونوں مہلت ملے گی؟ جڑے کیتے سو او تے برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، ہن کی کرے گا؟ کیڑے پاسے جائے گا؟ ایس بندے نالوں وڈا کوئی خسارے وچ ہو سکدا ہے کہ جیڑا بندہ دنیا دے ڈھیروں نیک اعمال کر کے لے جائے تے اگوں پتہ لگے تیرا کوئی عمل ہے ہی کوئی نہیں، سارے برباد ہو گئے نہیں۔ حضرات اللہ نے قرآن دے اندر ایک مثال دیتی ہے، ایک بندہ ساری عمر محنت کرتا ہے، باغ بناندا ہے، بڑا سونا باغ بن جاندہ ہے، جناب کھجوراں انگور سیب انار کیلے ہر قسم دے پھل دے باغ وچ لگے نے، پھل کھا رہا ہے، موجاں مار رہا ہے، اے بڑھا ہو جاندہ ہے، باغ بناندیاں یہ مثال میں قرآن دی تواڈے سامنے اگے جڑیاں مثالاں دتیاں نے وہ دنیاوی مثالاں سن، اے قرآن دی مثال دے رہے ہیں، تیسرے پارے چ موجود ہے۔ بڑھا ہو جاندہ ہے باغ بناندیاں تے ساڈے معاشرے دے مطابق ویاہ او دا لیٹ ہویا تے بال حالے ایک دو نکے نکے نے جڑے باغ سانب نہیں سکدے،
تے آپ بڑھا ہو گیا ہے. کیونکہ سارا معاشرے کا رواج یہی ہے نا کہ بندہ کوئی 50 ٹپدا ہوندا ہے تے او دا کوئی پہلا دوجا بال ہوندا ہے تے او بال اتا ہوندیاں نو او بابا بن گیا ہوندا ہے. اے سارے معاشرے کا رواج ہے. شادی تے جوانی جو ہونی چاہیے نا, اسی آنے پیراں تے کھلو کے کراواں گے اونی دیر نو گوڈیاں تو بھی جاندے رہنے ہیں. بہرحال اے بچے قرآن کہندا ہے کہ چھوٹے چھوٹے نے حالے باغ سانبن جو کہ نہیں تے باغ بنان والا بڑھا ہو گیا ہے. جے ہون باغ برباد ہو جائے تے اے دوبارہ بنان دی سکت نہیں رکھتا, بڑھا ہو گیا تے بچے چھوٹے چھوٹے نے. ایک راتی طوفان آیا, اگ پئی باغ نو تے سویر نو سارا برباد ہو گیا. سویر نو سارا کی ہو گیا, برباد ہو گیا. لو جی ہونو بابا کی کرے گا, بال او دے باغ سانبن جوگے نہیں, بنان جوگے نہیں. آپ انہیں جیڑی 60-70 سال محنت کی سی ساری راتوں رات برباد ہو گئی. اللہ نے یہ آیت بیان کر کے اگے فرمایا غور و فکر کرو, یہ مثال انہاں دی میں دتی ہے جیڑے ساری عمر اعمال کرتے رہندے نے تے اخیر برباد کر کے دنیا تو ٹر جاندے نے. ہن سوال یہ پیدا ہوندا ہے کہ اعمال نو برباد ہون تو کیویں بچایا جائے, محفوظ کیویں کیتا جائے. اور روزہ تسی رکھ دے ہو ماشاءاللہ, سویرے کنے بجے 4:45 تو پہلا 40 منٹاں تے اذان ہو جاندی ہے, روزہ بند ہو جاندا ہے تے شام نو جا کے 6 کے تے کو 20-22 منٹاں تے جناب اذان ہوندی ہے. اے جڑا ایڈا لمبا روزہ ہے اے اسی سارا مہینہ رکھیے تے مہینے تو بعد سانو اللہ لو آواز آئے تہاڈا کوئی روزہ قبول نہیں, دفع ہو جاؤ. رات اسی قیام کرنے ہیں, گھنٹہ 1.5-2 قیام کر کے اسی سپارہ پڑھنے ہیں, سننے ہیں, آواز آئے تہاڈا کوئی قیام قبول نہیں, دفع ہو جاؤ. اوے زکاتاں اساں دینیاں نے اس مہینے چ لکھاں روپیہ لوکاں زکاتاں کڈنیاں نے, آواز آئے تیری کوئی زکات قبول نہیں, دفع ہو جا. صدقے اسی کرنے ہیں, آواز آئے تیرا کوئی صدقہ قبول نہیں. کیوں جی اے سودا کسے نو وارج ہے, تواڈے جو کسے نو وارج ہے سودا نہیں نا. کوئی بھی بندہ برداشت نہیں کرتا کہ میری محنت تے پانی پھر جائے. حضرات اے ہی میں دسنا چاہنا کیویں محنتاں برباد ہوندیاں نے تے کیویں محنت نو محفوظ کیتا جا سکدا ہے. سب تو پہلی جڑی گل جہدے نال اعمال برباد ہوندے نے وہ ہے شرک. او کی ہے شرک. شرک نال اعمال بندے دے برباد ہو جاندے نے, ضائع ہو جاندے نے. ہن ایک بندہ روزے پیا رکھدا ہے نال شرک بھی کردا ہے, رات نو قیام بھی کردا ہے, تہجد پڑھدا ہے, نال شرک بھی کردا ہے. ایک بندہ جناب زکاتاں دے رہا نال شرک بھی کردا ہے, صدقے کر رہا نال شرک بھی کردا ہے. ایک بندہ حج کر رہا نال شرک بھی کردا ہے. ایک بندہ عمرے کر رہا نال شرک بھی کردا ہے. ایک بندہ قرآن رمضان 15-20 مکاندا ہے نال شرک بھی کردا ہے. ایک بندہ مسجدہ بناندا ہے نال شرک بھی کردا ہے. مدرسے تعمیر کردا ہے نال شرک بھی کردا ہے. ایک بندہ جہاد کردا ہے, اپنی جان دے چھڑدا ہے, نال شرک بھی کردا ہے. اوے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا جیڑا شرک کردا دنیا تو ٹر جاندا ہے, میرا رب دا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں جے کردا, او دے سارے نیک عمال تے پانی پھر جاندا ہے, برباد ہو جاندے نے. میں تانوں اج اے درخواست کرنا چاہنا, اپیل کرنا چاہنا, خدا را اپنے آپ نو شرک تو بچا لو. کسے قسم دا شرک نہ کرنا, نہ رب دی ذات نال کسے نو شریک بنانا, نہ اللہ دیاں صفات وچ او دے نال کسے نو شریک کرنا. اللہ اس کائنات وچ کنے نے, ایک ہی ہے, وحدہ لا شریک ہے. او دیاں صفتاں وچ بھی کوئی شریک نہیں. عالم الغیب, غیب جانن والا اس کائنات وچ صرف اللہ ہے. رب تو علاوہ کوئی غیب جاندا نہیں. نبیاں نو بھی وہی پتہ لگتا ہے جو رب اپنے نبیاں نو دسدا ہے.
رب نہ دسے تے نبیاں نو بھی پتا نہیں. کوئی ولی غیب جاندا نہیں. کوئی انسان، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی قبر والا نہیں غیب جاندا. نمبر 2، ہر جگہ تے ہر وقت اپنی صفات نال حاضر ناظر بھی کون ہے؟ صرف اللہ. اللہ تو علاوہ کوئی اس کائنات جو حاضر ناظر نہیں. مشکل کشا اس کائنات جو صرف اللہ. اللہ تو علاوہ کوئی حضرت علی، حضرت ولی، حضرت نبی کوئی بھی مشکل کشا ہو سکتا نہیں. حاجت روا، حاجتاں پوریاں کرن والا صرف اللہ. داتا اس کائنات دا صرف اللہ. گنج بخش اس کائنات ہے صرف اللہ. اولاداں دین والا اس کائنات ہے صرف اللہ. بیڑیاں ڈوبدیاں تارن والا اس کائنات ہے صرف اللہ. اللہ تو علاوہ کوئی بھی اونیاں صفتاں شریک نہیں. حضرات اے عقیدہ توحید والا اگر صحیح ہوئے گا پھر ہی اعمال قبول ہون گے، مل تا پے گا. تے جے شرک کیتا تے اللہ ذوالجلال دی قسم شرک نے سارے اعمال برباد کر دینے جے، سارے اعمال ضائع کر دینے جے. آؤ ہن اس گل تے دلائل سن لو. قرآن میں تواڈے سامنے پیش کراں. عرش والے رحمان دا آواز رب دے قرآن دے وچوں آ رہی جے. مولا فرماندے نے ان اللہ، قرآن سمجھنا بڑی توجہ نال اکھاں تن کھول کے اج دا خطبہ سماعت فرمانا. اوے اپنے بیر ڈلن تو بچا لو، جڑے ڈلے نے سانبھ لو، ہلے بھی ویلا ہے جے. مولا فرماندے نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما. اللہ دا قرآن کی اعلان کرتا ہے. اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اگر اللہ نال شرک کردا بندہ دنیا تو چلا جاندا ہے رب او دے شرک نو معاف نہیں کرے گا. لا یغفر ان یشرک بہ. ہاں اگر دنیا چ مرن تو پہلا توبہ کر لے تے رب دا وعدہ میں معاف کر دیاں گا، سارے گناہ معاف کر دیاں گا. لیکن اگر شرک کردا حال تے شرک دے اندر، شرک والے عقیدے دے اندر ہی بندہ دنیا تو ٹر جاندا ہے. رب دا اعلان ہے وے لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ نہیں معاف کرے گا کہ او دے نال شرک کیتا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ہاں شرک تو علاوہ کوئی جرم اگر ہون گے رب چاہے گا تے معاف کر دے گا، چاہے گا تے عذاب دیتیوں بغیر ہی معاف کر دے گا، چاہے گا تے عذاب دے کے بھی معاف کر دے گا. لیکن رب نے شرک معاف نہیں دے کرنا. اللہ نے عذاب دے کے بھی شرک معاف نہیں دے کرنا. رب نے بغیر عذاب دیتیوں بھی شرک معاف نہیں دے کرنا. اور ایدی تفسیر حدیث وچوں سماعت فرما لو. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے ایک بندہ، اللہ فرماندے نے ایک بندہ، اے حدیث قدسی ہے، ایک بندہ زمین تو لے کے آسمان تک نیکیاں ہی نیکیاں لے کے آ جاندا ہے. ایک بندہ زمین تو لے کے آسمان تک اعمال صالحہ ہی لے کے آ جاندا ہے. لیکن او دے اعمال دے اندر میری ذات نال شرک بھی ہے، میریاں صفتاں دے اندر شرک بھی ہے. فرمایا میں او دے ساریاں نیکیاں پھوک دیاں گا ولا ابالی. تے مینوں پوچھن والا کوئی نہیں جے، مینوں کسے دی پرواہ نہیں جے. میں او دیاں ساریاں نیکیاں او دے شرک دی وجہ تو برباد کر دیاں گا. اور اگر کوئی بندہ زمین تو لے کے آسمان تک گناہ ہی گناہ
گناہ لے کے آ جاندے خطاواں ہی خطاواں لے کے آ جاندے لیکن انہاں گناہاں دے اندر شرک والا گناہ کوئی نہیں ہے انہاں گناہاں دے اندر رب نال کسے نو شریک نہیں ہے بنایا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ فرماندے نے میں چاہواں او دے سارے گناہ معاف کر کے جنت دا داخلہ دے دیاں ولا ابالی تے مینوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں ہے اور میں چاہواں سارے اعمال جناب بد ایدے معاف کر کے ایدی توحید دی برکت دے نال میں انہوں اپنی جنت دا داخلہ دے چھڑا ولا ابالی تے مینوں پوچھن والا کوئی نہیں ہے جے شرک کر کے آیا زمین تو لے کے آسمان تک نیکیاں لے کے آیا میں ایدے ساریاں نیکیاں برباد کر دیاں گا تے مینوں پوچھن والا کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ شہنشاہ کائنات ہے اور رب کائنات ہے وہ ساریاں نو پوچھ سکدا ہے اونوں کوئی نہیں جے پوچھ سکدا وہ شہنشاہ کائنات ہے ساریاں عدالتاں او دے تو تھلے نے او دی عدالت سب تو اوتے وے او سب نو پوچھ سکدا ہے اونوں کوئی نہیں جے پوچھ سکدا اوے لوگو اگر شرک کر دیا دنیا تو ٹر گئے اللہ فرماندے نے میں سارے عمل برباد کر دیاں گا اور اگر اعمال میں شرک نہ ہویا تو جامع ترمذی دی روایت میں آگے بھی کئی دفعہ سنائی ہے ایک بندہ قیامت والے دن رب دے سامنے آئے گا ترازو رکھ دیتا جائے گا اعمال نامے دے تلنے شروع ہو جان گے تے نیکیاں والا پلڑا ہولا بہ جائے گا برائیاں والا بھاری ہو جائے گا اے آکے گا عرشاں والے آج تے میں ڈوب گیا اللہ فرمان گے نہ ٹینشن لے فکر نہ کر آج تیرے نال انصاف ہوئے گا فرشتے ہو جاؤ اے دیاں نیکیاں دے والے رجسٹر کھولو اگر کوئی نیکی لب دی ہے تے لے کے آ جاؤ اے فرشتے جاندے نے تے رجسٹر کھول دینے ایک چھوٹا جیا کاغذ دا ٹکڑا مل جاندا ہے ایک بطاقہ مل جاندی ہے اے لے کے تے آ جاندے نے اے بندہ ویندا پیا تے سوچدا ہے ایڈے ایڈے وڈے رجسٹر نال کچھ نہیں بنیا ایڈی کو پرچی نال کی بنے گا اللہ فرماندے نے فرشتیو اے دی اس پرچی نو اے دے نیکیاں والے پلڑے چ رکھ دیو نیکیاں والے پلڑے چ رکھن دی دیر ہے نیکیاں والا پلڑا بھاری ہو جاندا ہے گناہاں والا ہولا بہ جاندا ہے نیکیاں ود جاندیاں نے گناہ گھٹ جاندے نے بندے نو پروانہ جنت دا مل جاندا ہے جا میرے بندیا میں اس پرچی دی بدولت میں تیرے گناہ معاف کر دیتے نہیں میں تینوں اپنی جنت دا داخلہ دے چھڑنا اور پرچی تے لکھیا کی ہے پتا جے آ لکھیا جے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ وحدہ ایس گل تے زور دینا وحدہ 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 لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ میں گواہی دینا بڑے میں جرم کیتے بڑے گناہ کیتے پر اللہ تینوں ہمیشہ کلا منیا ہے تیرے نال کسے نو شریک نہیں بنایا کسے لاہور والے بابے اجویری نو داتا نہیں منیا ملتان والے بابے نو پتر دیاں دین والا نہیں منیا گجرات والے دولے نو پتر دیاں دین والا نہیں منیا سائنس کا کاما والی سرکار نو می پان والا اسان نہیں منیا کسے بابے زندہ مردہ نو اسان لیکھاں چ میکھا مارن والا نہیں منیا اللہ کسے حضرت علی نو حاجت روا اسان نہیں منیا مشکل کشا نہیں منیا پانچ تن پاک نو مشکل کشا نہیں منیا حاجت روا نہیں منیا اللہ جنوں بھی مدد منگیے کلے تیرے کولو منگیے نہ نبی پاک کولو منگیے نہ علی پاک کولو منگیے نہ پانچ تن پاک کولو منگیے نہ کسے قبر والے کولو منگیے نہ کسے مزار والے کولو منگیے اللہ جنوں بھی جھولی چکی ہے ربا تیرے اگے چکی ہے اور اے اقرار کیتا ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین
اللہ فرماتے ہیں تو میرے نال شرک نہیں کیتا، میں تیری توحید دی وجہ تو تیرے سارے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر رہے ہیں، جا میری جنت داخل ہو جا۔ تے جے شرک کیتا ہویا، شرک کیتا ہویا، کسے پوچھیا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں کسے سوال کیتا سونیا حاتم تائی دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ حاتم تائی دا نام سنیا جے نا، گھٹ لوکاں نوں پتہ ہونا کہ وہ ہے کی سی، چوکھیاں نے بس اونجی مثالاں ہی سنیاں نے۔ اور جی تو تے حاتم تائی دی قبر تے بھی لت مار چھڑی ہے، نہیں تو سخاوت کیتی ہے۔ حاتم تائی بہت بڑا سخی ہویا ہے، حاتم تائی بہت بڑا سخی ہویا ہے، اے دے پتر نو رب نے توفیق دیتی، اے دا پتر مسلمان ہو گیا، میرے نبی دا پروانہ بن گیا، عدی بن ابی حاتم۔ اے حاتم تائی جڑا نا بڑا بڑا سخی سی، لوگ بیان کردے نے کہ اے دے گھر دے محل دے جڑے دروازے سن، ایک بندہ ایک دروازے جاندا اونوں دیندا، پھر دوجے جو جاندا اونوں بھی دیندا، تیجے جو جاندا اونوں بھی دیندا، چوتھے جو جاندا اونوں بھی دیندا، او بار بار دروازے بدل کے او دے گھر آن والا آوندا تے اونوں خالی نہ ٹھوکدا، اونوں کچھ نہ کچھ دے کے ٹوردا۔ اتنا بڑا سخی۔ اللہ دے نبی نو پوچھیا کہ سونیا او دی سخاوت دے بارے کی خیال ہے؟ فرمایا چونکہ اللہ نال شرک کردا سی اس واسطے او دی سخاوت دیاں دنیا جو تمہاں موجود نے، رب نے دنیا چ نام بنا دیتا ہے، اللہ نے دنیا چ عزتاں دے دیتیاں نے، پر قیامت والے دن انہوں کچھ نہیں ملنا کیونکہ رب نال شرک کردا مر گیا ہے۔ اور لوگوں شرک اعمال نو برباد کر دیندہ ہے، شرک اعمال نو تباہ کر دیندہ ہے، شرک اعمال نو ضائع کر دیندہ ہے۔ اور خدا را شرک تو بچ جاؤ، اور روزے دارو شرک تو بچ جاؤ، اور قیام اللیل کرنے والے ہو شرک تو بچ جاؤ، نمازاں پڑھنے والے ہو شرک تو بچ جاؤ، زکاتاں دین والے ہو شرک تو بچ جاؤ، حج کرنے والے ہو شرک تو بچ جاؤ، اور شرک تو بچ جاؤ انشاءاللہ۔ اگر تیرا عقیدہ توحید ٹھیک ہویا، ایتھوں مسیتوں تیلا چک کے باہر سٹن نال بھی اللہ تیرے گناہ معاف فرما چھڑے گا، پر شرط ہے عقیدہ صحیح ہوئے، عقیدہ توحید والا ہوئے۔ حضرات آؤ، پہلی گل میں بیان کر رہے ہیں جڑی اعمال نو برباد کر دینی شرک۔ میرے رب نے نا قرآن دے اندر، چونکہ وقت جمعہ دا تھوڑا ہے تے میں بس انشاءاللہ زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکاں گا، اشارے نالی میں بات سمجھا کے اگے چلنا چاہنا۔ اے اللہ نے قرآن دے اندر 7ویں پارے وچ اپنے نبیاں دا تذکرہ فرمایا ہے، اور کوئی 17-18 نبیاں دا رب نے نام لیا میرے رب نے، تے رب نے نام لے کے پتہ کیا ہے، توجہ فرمانا۔ مولا فرماندے نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا۔ نبیوں دے نام رب لے رہے ہیں، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم
الحکیم ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ رب نے انہیں نبیاں دا نام لیا تے نام لے کے نا اگوں رب نے آکھیا انہاں دے باپ دادا وچوں تے انہاں دیاں اولاداں وچوں انہاں دے بھائیاں وچوں وی جڑے نبی نے یعنی کچھ دا نام لیا تے باقیاں نو اجمالن باپاں اولاداں تے بھائیاں دا کہہ کے نال ساریاں نو شریک کر لیا ہے۔ ربا انہاں ساریاں دے بارے تو کی کہنا چاہنا ہے؟ فرمایا میں کہنا انہاں ساریاں نو میں چنے ہیں۔ کنے چنے ہیں؟ رب نے۔ انہاں ساریاں نو میں چنے ہیں، میں انہاں نو پسند فرمایا ہے تے میں انہاں نو صراط مستقیم والہدایت بھی دے چھڑی ہے۔ اے سارے میرے نبی صراط مستقیم دینے تے عرشاں والیا ہن تو گل کی کرنا چاہنا ہے؟ فرمایا میں کہنا چاہنا اے سارے میرے نبی ہدایت نے، لیکن اگر اے نبی بھی شرک کرن ولو اشرکو، میرا ایمان ہے وہ نبی شرک نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی شرک نہیں کر سکتے، ہدایت دا دائی بن کے توحید دا دائی بنا کے رب انہوں نے بھیج دے۔ نبی شرک نہیں کر سکتے، پر رب نے کائنات دے عام لوکاں نو گل سمجھان واسطے خاصاں دی مثال دیتی ہے۔ عاماں نو سمجھان واسطے مثال کنہ دی دیتی ہے؟ خاصاں دی کی ولو اشرکو، اگر اے میرے خاص بندے جڑے نبی نے اگر اے بھی شرک کرن ربا کی کریں گا؟ فرمایا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، میں انہاں دی نبوت دی پرواہ نہیں کراں گا، انہاں دے اعمال ضائع کر دیواں گا۔ رب دا قرآن پارا 7واں، اگر قرآن میں جہد موجود نہ ہوئے میں ذمہ دار، اللہ دی توفیق نال رب دا قرآن سنا رہا، رب دا قرآن اعلان کر دے اگر نبی بھی شرک کرن میں نبوت دی پرواہ نہیں کراں گا، انہاں دے اعمال ضائع کر دیاں گا۔ اوے جے آج کوئی سید شرک کرے، کوئی سید زادہ شرک کرے، کوئی رانا راجپوت جٹ بٹ، کوئی چودھری، کوئی پھنے خان، کوئی بدماش شرک کرے، کوئی حاکم وقت شرک کرے، کوئی اللہ کرے، کوئی ادنا کرے، اور جتھے نبیاں دی پیش نہیں جاندی اوتھے میری تیری کی حیثیت ہے؟ رب آندا شرک کرن گے تے اعمال برباد کر دیاں گا۔ عاماں نو سمجھان واسطے خاصاں دی مثال، ایک اور مثال تو اپنے قرآن دیتی ہے، او مثال میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مثال ہے۔ اللہ فرماندے نے سونیا میں تواڈی مثال دے کے تواڈی امت نو سمجھان لگا۔ اللہ دے مثال میری، فرمایا کل افغیر اللہ، 24 پارہ سورہ زمر، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَيْکَ وَإِلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکَ لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَلَتَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا تواڈے ول بھی وحی کیتی گئی ہے، تواڈے تو پہلے نبیاں ول بھی اساں وحی کر دیتی سی۔ ربا کی وحی کیتی آ میرے تو پہلے نبیاں ول بھی، اور میرے ول بھی کیڑی وحی کیتی آ؟ کیڑی وحی ہے جیڑی سارے نبیاں دے درمیان مشترکہ ہے؟ فرمایا لئن اشرکتا، اور قرآن دے غور کرو لوگو، قرآن دے، لئن اشرکتا لیحبطن عملکا۔ سونیا سانو پتہ ہے
تساں شرک نہیں کرنا، تسی شرک نہیں کر سکتے، پر چونکہ تہاڈی امت نو سمجھانا ہے اس واسطے تہاڈا نام لے کے تہاڈا ذکر کر کے میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر تسی بھی شرک کرو گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ تہاڈے بھی اعمال ضائع کر دے گا۔ ایک کدی گل ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، سونیا جے تسی بھی شرک کیتا تے تواڈے بھی عمل کی ہو جان گے؟ اچھا جے نبی پاک دے عمل ضائع ہو سکتے نے شرک کریاں تے محمد بوٹے دے نہیں ضائع ہو سکتے؟ جے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اعمال شرک نال ضائع ہو سکتے نے تے محمد عبداللہ دے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور محمد تارک دے کیوں نہیں ہو سکتے؟ محمد شاہ دے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اے میں نام پتا کیوں بولنا پیا، کئی لوگ سمجھنے میرے نام نال محمد لگدا میرا بیڑا پار ہو جانا ہے۔ اوے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دے نام دے نال تو اپنا نام جوڑ کے تے تو سمجھنا میرا بیڑا پار ہو جائے گا، رب انہاں نوں آندا پیا جے تساں وی شرک کیتا تہاڈے بھی عمل ضائع ہو جان گے، اور جے انہاں دے ہو سکدے نے تیرے کیویں بچن گے؟ اور لوگوں شرک تو بچ جاؤ، شرک نہ کرو، شرک تو بچ جاؤ، اپنے اعمال بچا لو۔ اگر شرک کرو گے رب کائنات دی قسم اللہ کسے عمل دا کوئی مول نہیں دے پائے گا۔ الحمدللہ میں اس منبر دا حق ادا کر رہا ہوں، میں اس مسند دا حق ادا کر رہا ہوں۔ میں نے کئی ساتھیاں آکھیا تسی میٹھے میٹھے عنوان ایت کی رکھیا جے، ایڈے میٹھے عنوان مولوی رکھ دے نے، تسی کوڑے کوڑے عنوان رکھ دے ہو۔ میں کیا پہلا جمعہ تو میں کوڑا ہی پڑھانا ہے، میں اپنی مسند دا حق ادا کرنا ہے، میں اپنے اسلاف دے طریقے نو اجاگر کرنا ہے۔ میرے اسلاف، میرے نبی دے صحابہ، تابعین، تبع تابعین جدوں بھی کسے نو وعد کر دے پہلا رب دی توحید دا وعد کر دے، کیونکہ توحید تو بغیر کوئی عمل قبول۔ تسی لوکاں نوں نمازاں تے لائی آؤ، روزیاں تے لائی آؤ، حجاں تے لائی آؤ، زکاتاں تے لائی آؤ، صدقیاں تے لائی آؤ، تے نال انہاں نوں شرک بھی کرن دی اجازت دئی رکھو۔ اوئے اے دے نالوں وڈی بے وقوفی کیڑی ہے؟ نالوں کری جان، نال پانی پھیری جان، کری جان پانی پھیری جان، کری جان پانی پھیری جان، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ پہلا روک تھام ضروری ہے، پہلا روک تھام ضروری ہے کہ جیڑا خزانہ اساں کڈنا ہے کدھرے روڑی نہ جائے، بننا پہلا مارو کدھرے خزانہ روڑی نہ جائے، روڑن تو بچاؤ۔ تے او بننا کدھ نال بچے گا؟ اللہ دی توحید نال۔ کدھ نال بچے گا؟ رب دی۔ اللہ تو گواہ ہے میں تیری توحید دا اعلان کر دیتا ہے، اللہ تو گواہ ہو جا میں انہاں نوں تیری توحید دا سنیا دے دیتا ہی، اگوں انہاں دی مرضی۔ حضرات آؤ میں دساں اعمال کدے نال ضائع ہوندے نے۔ ایک تے شرک کرے عمل ضائع، اور شرک رب دی ذات نال کیتا جائے، اور شرک اللہ دیاں صفتاں وچ کیتا جائے، عمل ضائع۔ اے شرک دی ایک چھوٹی جنی وضاحت اور بھی کر دیا، اے کئی منڈے کڑیاں باواں تے دھاگے بنی پھردے نے، کوئی لال دھاگا، کوئی کالا دھاگا، کوئی نابی دھاگا، تے اے عقیدہ ہوندا ہے، اے بزرگاں دی جناب مزار شریف تو لے آندا ہے، بڑا برکت والا ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے پتل دا چھلا پایا، پتل دا چھلا انگلی دے پایا۔ آپ فرماتے ہیں بھائی یہ چھلا کیوں پائی؟ آندہ سونیا بخار نہیں سی لیندا تے منو کسی آکا پتل دا چھلا پا تے بخار لے جائے گا، تے سونے اس واسطے فرمایا اے تے آپ بیماری ہے تو اے دے کول شفا پیا لینا ہے۔ اور اگے فرمایا میرے نبی دا صحابی ہے، نبی پاک فرماندے نے اگر تو ایسے حالت تے مر جاندا جہالت دی موت مردا، اگر تو ایسے حالت تے مر جاندا کیڑی موت مردا؟ اے نبی پاک کنوں فرما رہے ہیں؟ اپنے صحابی نو۔ تے جے صحابی اس نظریے نال کہ شفا ملے گی چھلے پائے تے نبی پاک فرماندے نے تو جہالت دی موت مر جا جے تو ایسی حالت وچ مر جاندا۔
تے جڑے دھاگے بنی پھردے نے ڈوریاں بنی پھردے نے کوئی گٹے نو ڈوری پائی پھردا ہے کوئی گٹھ نو ڈوری پائی پھردا ہے کوئی جناب چینا پائی پھردا ہے کوئی کڑے پائی پھردا ہے اور لوگوں سنو یہ بھی شرک ہے خدا را شرک تو بچ جاؤ شرک تو بچ جاؤ شرک نہ کرو وگرنہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے آؤ دوسرا کم دساں کہ جہدے نال عمل ضائع ہو جاندے نے دوسرا کم کیڑا ہے ریاکاری دوجا کم کیڑا بولو یہ میں تمہیں بلانا تاواں تاکہ تمہیں سبق یاد ہو جائے جڑا میں تمہیں سنا رہا ریاکاری دکھلاوا یہ بھی عمال نو ضائع کر دیندا ہے آکھو کہ کوئی دلیل لو قرآن سنا پارا رب دے قرآن دا تیسرا اللہ اپنی رحمت نال میرا گلا ٹھیک کر دے تاکہ میں انہاں نو تیرا دین کھول کھول کے سمجھا سکا اللہ اللہ اے تیسرا پارا جے رب دے قرآن دا سنیا جے اے دے چ نالے تے ریاکاری دی گل بھی آئے گی نالے ایک ہور بھی جرم آ جائے گا جس جرم نال عمل ضائع ہوندے نے او جرم ہے نیکی کر کے نیکی جتلانا نیکی کر کے نیکی یہ اکثر لوگوں نو عادت ہے نیکی کرتے ہیں کسی نال پھر جتلاندے نے لے میں تیرے نال فلانے وقت نیکی کی تھی میں فلانے ویلے تیرے کم آیا میں فلانے ویلے تیری مدد کی تھی اج تو ساری بھول گئے ہیں ہاں جی جن نال نیکی کیتی ہوئے نا اگر وہ کسی نے طبیعت کے خلاف گل کرے نا تے پھر سانو پچھلیاں ساریاں نیکیاں یاد ہوندیاں نے پھر اسی جتلانے ہیں میں فلانے والے تیرے کم آیا میں فلانے والے نیکی کی تھی وہ نیکی کر کے نیکی جتلانا بھی نیکی نو کی کر دیندا ہے ضائع ریاکاری دا عقیدہ دکھلاوا کہ میں نماز پڑھنا پیا تے مسجد والے آکھن گے کیا بات ہے کڈی سونی نماز پیا پڑھدا ہے آ فلانا بندہ مینوں ویندا پیا آکھے گا کیا بات ہے کڈی سونی نماز پیا پڑھدا ہے زکات دین لگیا فیس بک تے لائیو چلاندا ہے تے اندر لوکاں نوں پتہ لگنا چاہیے میں اینی زکات دتی ہے اینا آٹا دیتا ہے یہ تصویراں کھچ کھچ کے جناب اپلوڈ کردا ہے لوکاں نوں پتہ لگنا چاہیے میں اینی افطاریاں کرائیاں نے اینے میں صدقے دتے نے اینیاں خیراتاں کیتیاں نے اینے میں جناب لوکاں نال تعاون کیتا ہے اور جیڑا بندہ نیکی کر کے جتلاندا ہے او دی بھی نیکی برباد جیڑا دکھلاوے دی نیت نال نیکی کردا ہے او دی بھی نیکی برباد اور صرف برباد ہی نہیں بلکہ اینو جہنم میں لے کے جائے گی کتھے لے کے جائے گی جہنم میں لوگوں نے دعا گلاں دے متعلق قرآن سن لو مولا فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين اللہ نے اہل ایمان نو خطاب کیتا ہے او ایمان والے ہو تسی ایمان والے ہو آکو پھر اگو او ایمان والے ہو ہاں جی اللہ حکم فرماؤ کی آڈر ہے ساڑھے لئی اسی ایمان والے ہیں اللہ کی حکم ہے فرمایا لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا اے اپنے صدقے نیکی نو جتلا کے تے جدے نال نیکی کیتی ہے اونوں تنگ کر کے اپنے صدقے ضائع نہ کریا جے صدقہ دے کے احسان جتلایا صدقہ ضائع جے صدقہ دے کے جنوں صدقہ دیتا ہے انہوں پھر پریشان کیتا تانے مارے میرے دیتے انہوں ذلیل کیتا پھر بھی صدقہ ضائع قیامت والے دن اے صدقہ تینوں نہیں لبنا اے عمل تینوں نظر ہی نہیں ہونا کیوں دنیا چی پانی تو نال نال ہی پھیردا جا رہے ہیں برباد کردا جا رہے ہیں ایڈا تو سیان ہے نال نال ہی ضائع کردا جا رہے ہیں رب آندے نے ایمان والیو لا تبتلو صدقاتکم رب نے صدقے دا خاص طور تے نام لیا ہے تے صدقے دے اوتے قیاس کردے ہیں ہر عمل دی یہی حکم ہے
لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، صدقے کر کے احسان نہ جتلایا جے، صدقے کر کے لوکاں نو پریشان نہ کریا جے، لوکاں نو ایذا نہ دیا جے، لوکاں نو تکلیف نہ دیا جے، اے عمل کر کے اپنے اعمال نو احسان جتلا کے تے تکلیفاں دے کے اپنے اعمال ضائع نہ کریا جے۔ اللہ عمل ضائع ہو جاندے نے، فرمایا ہاں اللہ دی کوئی مثال، فرمایا اے دی مثال انجی ہے جی میں ریاکاری کرن والے دا عمل ضائع ہو جاندا ہے، جی میں دکھاوا کرن والے دا عمل ضائع ہو جاندا ہے، ایویں ہی احسان جتلان والے دا بھی عمل ضائع ہو جاندا ہے، ایویں ہی تکلیف دین والا احسان جناب نیکی کر کے تکلیف دین والا اے دا بھی عمل ضائع ہو جاندا ہے۔ اللہ دی کوئی مثال تیناں عملاں دی، ریاکاری احسان جتلانا اور کسے نو نیکی کر کے پھر انہوں ایذا پہنچانا تکلیف دینا، اے دی کوئی مثال دیتی ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کی مثال ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ فرمایا او لوگو مثال انج سمجھو، میں تواڈے گھراں دی مثال دینا، تواڈے گھراں چ پتھر لگا ہوئے گا، لگا ہے نا، اور پتھر عموماً لوکاں دے گھراں چ فرش تے ٹائر پتھر لگا ہوندا ہے نا، بولتے نہیں ہو میں کہڑا پٹ لے انہاں نال جا کے بولو، لگا ہوندا ہے نا، لگا ہوندا ہے تے او دے تے نیری آوے مٹی پیندی ہے، تہواں مٹی دیاں جم جاندیاں نے تے بعد وچ بارش آوے تے بارش اس پتھر تو ساری مٹی نو روڑ کے لے جاندی ہے، پتھر کی ہو جاندا ہے مانجا مارن تو بغیر ہی، مانجا مارن تو بغیر ہی پانی دے نال تیز بارش آوے تے پتھر نو پانی مٹی تو صاف کر دیندا ہے کہ نہیں کر دیندا؟ فرمایا اے مثال ہے انہاں لوگاں دی کہ جڑے ریاکاری کردے نے، دکھلاوے دے نال عمل کردے نے، لوکاں نو وکھان واسطے کردے نے، لوکاں نو سنان واسطے کردے نے، جدوں ریاکاری کردے نے او ریاکاری انہاں دے نیک عملاں نو انجی روڑ کے لے جاندی ہے جویں بارش تیز مٹی نو روڑ کے لے جاندی ہے، جویں پتھر دی چٹان پچھوں ہو جاندی ہے صاف، ایویں تیرا عمل نامہ بھی پچھوں ہو جاندا ہے صاف، کوئی نیکی نہیں چھڈی انہیں، ہر شے روڑ کے لے گئے۔ ریاکاری نہ کر، دکھلاوا نہ کر، وگرنہ تیرے اعمال برباد، نیکی کر کے نیکی نہ جتلا وگرنہ تیرے اعمال برباد، نیکی کر کے اگلے نو تکلیف نہ پہنچا وگرنہ تیرے اعمال برباد۔ اور ایک حدیث میں کیا صرف عمل برباد نہیں ہوندے، ہر شے روڑ کے لے جاندے نے، اللہ والا بندہ جہنم میں جا پیندا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے، میں نبی علیہ السلام کو بیٹھا سا، ایک میں سا تے نبی پاک سن، تے نبی پاک فرماندے نے ابو ہریرہ تین قسم دے بندے ایسے نے جنہاں نو سب تو پہلا رب نے کٹہرے وچ کھڑا کرنا ہے، اور سب تو پہلا انہاں نو رب نے جہنم وچ سٹ کے جہنم دی اگ تیز کرنی ہے۔ جہنم دا جڑا نا پابڑ اونوں رب نے بتانا ہے۔ تین قسم دے اللہ دے نبی کیڑے کیڑے؟ فرمایا ایک شہید، اللہ دی راہ شہید ہونے والا، دوسرا سخی سخاوتاں کرنے والا، تیسرا مولانا صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب۔ ہن میں تانوں واضح پیا کرنا، اگر تسی میریاں دسیاں ہوئیاں گلاں تے عمل کرو گے تے تواڈے ہر عمل دے بدلے چ مینوں اجر ملے گا انشاءاللہ۔ کدوں؟ جدوں میری نیت خالص ہوئے گی کہ میں اللہ واسطے بیان کر رہا ہوں۔ کدے واسطے بیان کر رہے ہیں؟ تے جے میری نیت اے ہوئے کہ میں بیان کراں لوکی اگر بلے بلے کیا بات ہے، سواد تو چھڑ جا سکے، مزہ آ گیا، بلے بلے ہو جائے، تے تواڈے سارے دا کھاتا میرے گناہاں شامل، تے رب نے مینوں جہنم میں چھوڑ دینا، کیونکہ میری نیت اللہ دی رضا دی نہیں تواڈی رضا دی ہے۔ میں تواڈی رضا سامنے رکھ کے تانوں اللہ نال شریک بنا دیتا ہے۔ اور لوگوں ریاکاری بندے دے اعمال برباد کر دیندی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، اللہ انہوں پوچھیں گے ہاں بھائی
میں تینوں مال دیتا کتھے لا کے آئے ہیں؟ آکھے گا اللہ تیری راہ چ دیندا رہا. اللہ فرمان کے جھوٹ بولنا ہے تو اس واسطے نہیں سا دیندا کہ میں راضی ہو جا, تو تے دینا سا لوگ آکھن بلے بلے او میں کہلوا دیتی. نمبر 2 اللہ فرمان کے مولانا صاحب تو میں قرآن دیتا, تعلیم دیتی, شریعت دی, کی کر کے آئے ہو؟ اللہ صبح شام تیرا قرآن سناتا رہا, لوگوں کو دین سمجھاتا رہا. اللہ فرمان کے جھوٹ بولنا تو تے اس واسطے کم کرنا سا لوگ آکھن کیا بات ہے, کڈا حافظ ہے, کڈا قاری ہے, کڈا مولوی ہے, کڈا علامہ ہے, کڈا مفتی ہے, تو تے لوگوں کو بلے بلے کروانا چاہنا سا. ہاں جی شہید صاحب تسی, اللہ میں ساری عمر تیری راج لڑتا رہا تاکہ میں تیری راج شہید ہو گیا. اللہ فرمان کے جھوٹ بولنا تو تے اس واسطے لڑتا رہا لوگ آکھن کے کڈا بہادر ہے, بلے کڈا شجاع ہے, کڈا بہادر ہے, کڈا نڈار ہے, کڈا کمانڈر ہے, کڈا سلار ہے. وہ میں تینوں کہلوا دیتا ہے میرے کو اج کچھ نہیں ہو. اللہ فرمان کے انہاں تیناں نو لے جاؤ تے جہنم میں چھوڑ دیو. نبی پاک فرماندے نے سب تو پہلا انہاں تیناں نو جہنم میں چھوڑ کے جہنم دی اگ پڑکائی جائے گی. اور لوگوں ریاکاری تو بچ جاؤ, احسان جتلان تو بچ جاؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے قیامت دا دن ہوئے گا 3 قسم دے بندے ایسے نے جنہ وال اللہ نظر رحمت وال نل نہیں دیکھے گا, جنہ نل اللہ محبت والا کلام بھی نہیں کرے گا, جنہ نو رب گناہاں تو پاک بھی نہیں کرے گا, دردناک عذاب انہاں نو دے گا. کنیاں گلاں بیان کیتیاں نے. نمبر 1 نظر رحمت نال نہیں دیکھے گا. نمبر 2 اللہ تعالیٰ انہاں نو گناہاں تو پاک نہیں کرے گا. نمبر 3 محبت والی کلام بھی انہاں نال نہیں کرے گا. نمبر 4 دردناک عذاب انہاں نو دے گا. اللہ دے نبی او 3 ہے کیڑے نے؟ فرمایا نمبر 1 مسبل الازار, او مرد جڑا اپنا کپڑا گٹیاں تو تھلے رکھ دے, او مرد جڑا اپنا کپڑا ٹروزر سلوار پینٹ شرٹ اپنا جناب پینٹ اپنا ٹروزر اپنا تہ بند جیڑا اپنے گٹیاں تو تھلے رکھ دے, اس مرد دے نال اللہ رحمت نال کلام نہیں کرے گا, گناہاں تو پاک نہیں کرے گا, رحمت والی نظر نہیں دیکھے گا, دردناک عذاب دے گا. اللہ دے نبی دوجا فرمایا المنان, جیڑا نیکی کر کے نیکی جتلاندا ہے, جیڑا نیکی کر کے نیکی او دے نال بھی اللہ نے پیار نال گل نہیں کرنی, نظر رحمت نال نہیں دیکھنا, گناہاں تو پاک نہیں کرنا, دردناک عذاب دینے. اور تیجا فرمایا جڑا جھوٹیاں قسماں چوک کے سودے بیچدا ہے, جڑا جھوٹیاں قسماں چوک کے کی بیچدا ہے, اوے اللہ دی قسمیں میری اپنی خرید 500 روپے دی مگر بعدو 400 دی دے چھڑ دے. ہے نا پاگل, 500 دی خرید کے 400 دی دے رہا, پاگل ہے نا, یا پاگل ہے یا جھوٹا ہے, دو ہی گلاں نے. 500 دی خرید کے 400 دی گاہک نو دے رہا ہے, یا پاگل ہے یا جھوٹا ہے. تے پاگل والی تے گل کوئی نہیں, کیونکہ پاگل تے بازاراں وچ بیٹھ کے نے نا لکھاں روپے دا سودا پا کے بیچ دے. دوجا نمبر تے پھر کی ہے, اے جھوٹا ہے. پہلا آندا میری اپنی خرید 500 دی ہے مگروں گاہک نو 400 دی دے رہا, 100 گھاٹا کھا رہا. جھوٹیاں قسماں چک کے مال بیچن والا, نیکی کر کے نیکی جتلان والا, اپنا کپڑا اپنے ٹخنیاں تو تھلے رکھن والا. اور لوگوں اپنے اعمال نو بچا لو, اپنے روزے بچا لو, محفوظ کر لو. تیسری گل جیڑی میں سنانا چاہنا, بات ختم کراں بلکہ یہ چوتھی ہو گئی, وچ گلاں 2-3 ہور آ گئیاں جنہاں نال عمل ضائع ہو جاندے نے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی مخالفت, سنتی سارے بولو ذرا سنتی. میں نہیں تو آندا کہ تسی داڑیاں کیوں نہیں رکھیاں, میں تے ویکھو نا مولویاں, میں تانوں کہہ سکنا تو داڑیاں کیوں نہیں رکھیاں, بھاویں تسی سنت دی مخالفت کر کے منائی آؤ کٹائی آؤ, میں تے نہ تانوں کہہ سکدا, میں تے مولوی ہوں. جو کوئی مولوی آکھن آندا مولوی اپنی اوقات وچ رہ, سیدھا سیدھا دین بیان کرے تے آ ڈنگے آ سیدھا نہیں. میرے نبی دی سنت دی مخالفت, جیڑا عمل میرے نبی دی سنت دے مطابق نہیں ہوئے گا, رب کائنات دی قسم و سمل دا اللہ دے ہاں مول نہیں پوے گا. اے میرے پیغمبر نے بھی فرمایا تے میرے رب نے بھی فرمایا.
رب نے کتنے آ کے سورہ محمد پارا 26واں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب نے نہ ہی سورہ محمد رکھ چھڑیا صلی اللہ علیہ وسلم او دے آخر تے رب فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ولا تبطلوا اعمالکم. اور قرآن جے قرآن جا کے ترجمے والا اٹھا کے پڑھ لینا ولا تبطلوا اعمالکم. او ایمان والیو اللہ دی اطاعت کرو رسول اللہ دی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم ولا تبطلوا اعمالکم. اور میرے نبی دی مخالفت کر کے اپنے عمل ضائع نہ کر بیاجے. لا تبطلوا اعمالکم میرے نبی دی مخالفت کر کے اپنے عمل ضائع نہ کر بیا جے میرے نبی دی مخالفت کی دی عمل برباد. عمل بولو سارے بولو عمل. آنکھو گے کو دلیل قرآن دی آیت وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ فرماندے نے جیڑا میرے رسول دی مخالفت کرے گا یشاقق الرسول. اے اللہ دی قسم کسے مولوی دی گل نہیں جے عرش والے رب دا کلام جے رب دا قرآن جے. ومن یشاقق الرسول اور جیڑا رسول اللہ دی مخالفت کرے گا من بعد ما تبین له الہدی ہدایت دا رستہ واضح ہو جان تو بعد بھی جیڑا میرے نبی دی مخالفت کرے گا حدیث سامنے آ جان تو بعد بھی جیڑا میرے نبی دی مخالفت کرے گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مومنہ دی راہ چھڈ کے غیر ایمان والیاں دیاں راواں تے چلے گا. اللہ دا انجام کیے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ اسی جتل نو جاندا ہے جان دیاں گے. موجہ مار لے جتل نو جاندا ہے اساں تکے نال پھڑ کے نو ہدایت دی راہ تے چلانا. جے تکے نال چلایا تے آکھے گا تو مینوں منمانی نہیں کرن دیتی تو مینوں مرضی نہیں ربا کرن دیتی. اساں تکے نال نہیں چلانا. جے میرے نبی دی مخالفت کرے گا جتل جائے گا اسی جان دیاں گے. اللہ پھر انجام کی ہوئے گا اے دا بدبختا فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَنُصْلِهِ سارے بولو اگے کیے جہنم سارے بولو وَنُصْلِهِ جہنم سارے بولو وَنُصْلِهِ. اسی اپنے نبی دے مخالف نو جہنم وچ داخل کر دیاں گے. تے حدیث کی ہے صحیح مسلم دی روایت ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اللہ میرے نبی نے کوزے سمندر بند کر دیتا ہے. فرمایا جیڑا ایسا عمل کردا ہے جیڑا ساڈے طریقے دے مطابق نہیں جیڑا ایسا عمل کردا ہے جدے تے ساڈی مہر لگی نہیں جیڑا ایسا عمل کردا ہے جیڑا ساڈی سنت دے مطابق نہیں اللہ اس عمل دے کی پلے رہے گا. فرمایا فہو رد رد سارے بولو کی ہے سارے بولو کی ہے او عمل ردی ہے او عمل سارے بولو عمل تے ردی کتھے جاندی ہے چولے چ ردی کتھے جاندی ہے اگ چ ردی کتھے جاندی ہے کوڑے دے وچ. فہو رد جیڑا عمل میرے نبی دی سنت دے خلاف ہوئے گا وہ عمل رد ہے رد ہے رد ہے. آ جاؤ اپنے اعمال بچا لو. اے میں ایک تہاڈا ویر تہاڈا بھرا تہاڈا پتر تہاڈا ترلا کرنا ہوئے اپنے عمل بچا لو اور بچ جاؤ شرک تو بچ جاؤ احسان جتلان تو بچ جاؤ لوکاں نال نیکی کر کے تکلیف دین تو بچ جاؤ ریاکاری تو بچ جاؤ میرے نبی دی مخالفت تو وگرنہ اللہ عمل برباد کر دے گا. رب نو کون پوچھن والا ہے. حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. فرمایا کیا تہاڈے کول قیامت دی خبر نہیں آئی
اللہ کیڑی قیامت دی خبر فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ او دن بڑے بڑے چہرے جھک جان گے اکھاں چکن جوگے جڑے ایتھے ڈیلے پاڑ پاڑ کے آکڑ دینے نا او دن جھک جان گے اکھاں چکن دے قابل نہیں رہن گے اللہ انہاں دا قصور کی ہوئے گا فرمایا تسل وہ عاملۃ ناصبہ عمل کر کر کے تھکے ہوں گے عاملۃ ناصبہ عمل کر کر کے ہائے قیام کر کر کے لتاں پیڑ کر دیا نے روزے رکھ رکھ کے ماڑا ہو گیا ہے نمازاں پڑھ پڑھ کے گوڑے پہ پیڑ کرتے نے ہائے ٹور ٹور کے خطبے سنن جا رہے ہیں جمعے پڑھن جا رہے ہیں نمازاں پڑھن جا رہے ہیں لتاں درد کر رہی ہیں عمل کر کر کے تھکے ہوں گے تسلا نارن حامیہ قیامت والے دن بھڑک دی اگ وچ داخل ہو جان گے کتھے گئے عمل او حضرت جی کتھے گئے عمل برباد ہو گئے شرک دی وجہ تو ریاکاری دی وجہ تو احسان جتلان دی وجہ تو تکلیفاں پہنچان دی وجہ تو اور میرے نبی دی سنتی مخالفت کرن دی وجہ تو اللہ مینوں تانوں انہاں کماں تو بچا لے رب ساڈے اعمال دی حفاظت فرما لے والنجم إذا